آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم لوگ اپنے دلوں کو دنیا کے تذکروں میں مصروف نہ رکھو۔ کیا آج ہماری ساری کی ساری مصروفیت دنیا ہے یا کہ نہیں؟ صبح اٹھتے ہیں تو دنیا، رات ہوتی ہے تو دنیا، دن سارا دنیا میں، رات خیال بھی دنیا، دنیا ہے یا کہ نہیں؟ حضور نے کیسا فرمایا کہ دور رہو اس کے تذکروں سے۔ کبھی غیبت کی جاتی ہے، کبھی جو چغلی کی جاتی ہے، کبھی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، کبھی تہمتیں لگائی جاتی ہیں، کبھی جو ہے وہ برائیاں بیان کی جاتی ہیں، کبھی جو ہے وہ مال و دولت کو زیادہ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ حرام امور کا جو ہے وہ ارتکاب کیا جاتا ہے۔ بس مال آ جائے، دولت آ جائے، عزت بن جائے، لیکن اسلام کی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت شعب الایمان میں ہی جو ہے وہ روایت کو نقل کیا، حارث بن سلم رازی، یہ ابدال میں سے تھے، وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کھڑے اور اس کی سب سے بڑی فکر دنیا ہو، سب سے بڑی فکر کیا ہو؟ دنیا ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، شعب الایمان میں روایت کرنے اس روایت کو کہ بے شک موت کا منظر بہت شدید ہوتا ہے۔ یہ کس نے بیان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ مرنا ہے ہر ایک نہیں ہے کہ نہیں مرنا؟ بھئی اگر کسی کو شک ہے کہ نہیں مرنا تو یہ سن لو اس نے مرنا ہے، کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ لیکن جب اس موت سے گزرنا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بڑا شدید منظر ہے، اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تکلیف کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ موت کا منظر ایسا ہے کہ جیسے جو ہے وہ 300 مرتبہ تلوار جو ہے وہ جسم کو کاٹے اور تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 1000 مرتبہ جسم کو تلوار سے کاٹا جائے، اس سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ موت کے وقت ہوتی ہے۔ اگر اسی دنیا کے نشے میں مست رہے، ہم نے اپنے حال کو نہ بدلا، تو یاد رکھ لیں کہ موت اس وقت پھر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ساتھی نہیں بنے گا آپ کا، نہ یہ دنیا اور نہ یہ دنیا داری۔ اس وقت اگر کوئی رفیق بنے گا، یاد رکھ لیں اس وقت اگر کوئی دوست ہوگا آپ کا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی، یا آپ کے نیک اعمال ہوں گے، یہ اس وقت آپ کا رفیق اور دوست ہوگا۔ باقی جس کی خاطر ہم یہ جو پاپڑ بیل رہے ہیں سب چھوڑ جائیں گے، اس تکلیف میں بھی کوئی ساتھ نہیں ہے، اور آگے جب قبر میں جب سوالات ہوں گے وہاں میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اور روز قیامت بھی قرآن کھول کے بیان کرتا ہے کہ ماں جو ہے ماں باپ سے اولاد بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، ہر کوئی نفسا نفسی کا ایک دوسرے سے جان چھڑائے گا، لیکن صرف ایک رشتہ صالحیت کا، نیکی کا، متقی ہونے کا جو ہے وہ قائم رہے گا۔ جن رشتوں پہ ہم تکیہ کرے بیٹھے ہیں وہ تو دھوکہ ہے۔ اور سیدنا سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اللہ کے ہاں اگر دنیا کی حیثیت ایک مکھی کے پر جتنی بھی ہوتی، اتنی بھی اگر حیثیت ہوتی، آقا فرماتے ہیں کہ پھر اس دنیا سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر نہ، ایک گھونٹ بھی نہ عطا کیا جاتا، لیکن
اللہ کے ہاں تو اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں الا ان الدنیا ملعونہ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ تعالی وما ولاہ عالم و متعلم۔ آقا فرماتے ہیں، اس روایت کو جامع ترمذی، ابن ماجہ، سنن دارمی، معجم الاوسط میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ محدثین نے فرمایا کہ جو کچھ بھی اس میں ہے جو ملعون ہے، اس میں سے مراد کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دور ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا تو اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائی، اس کی رحمت سے دور ہے۔ کیا چیز ملعون نہیں ہے؟ آقا فرماتے ہیں اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، وما ولاہ، اور تمام چیزیں جنہیں اللہ محبوب بناتا ہے، جنہیں اللہ محبوب بناتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر کے قریب کرنے والی ہو، جیسے تمام اطاعات عبادات، وہ بھی کیا ہے؟ اچھی ہے، خوبصورت ہے۔ اور آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالم و متعلمہ، دنیا کی ہر چیز متعلم ہے سوائے کس کے؟ عالم کے اور متعلم کے، علم حاصل کرنے والے کے اور علم دینے والے۔